شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان کا یہ مبارک مہینہ جس کی آمد ہے مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ نیکیوں کی بہار ہے. یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کی برکھا برستی ہے. اس میں اللہ اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے اور ان کے چھوٹے چھوٹے عمل اللہ قبول فرما کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ مبارک ماہ انسان روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے اور اللہ کے ملائکہ اللہ کے فرشتے جب تک انسان روزے سے رہتا ہے وہ روزے دار کی مغفرت کے لیے اللہ سے سوال کرتے رہتے ہیں. یہ مبارک مہینہ جس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. یہ رحمتوں والا مہینہ جس میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. اس ماہ میں ایک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر اس ایک رات کی عبادت ہے. اس ایک رات میں اللہ کی عبادت اجر اور ثواب میں 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی ہر رات اللہ اپنے بندوں کی گردنوں کو جہنم کے کڑوں سے آزاد فرماتا ہے. اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ہمارا شمار بھی ان خوش نصیبوں میں فرما دے جن کی گردنوں کو تو اپنی رحمت سے جہنم کے کڑوں سے آزاد کر کے اہل جنت میں شامل فرما دیتا ہے. اس مہینے کا استقبال کیسے کرنا چاہیے اور اس مہینے کو کیسے گزارنا چاہیے، رمضان کو کیسے گزاریں؟ سب سے پہلے سچی توبہ اس رمضان کے آنے سے پہلے اپنے گناہوں سے اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، ندامت کا اظہار کرتے ہوئے، گناہوں پہ شرمندگی محسوس کرتے ہوئے
آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اپنے رب کے در پہ آئیے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیے۔ صغیرہ گناہ اللہ کی رحمت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک نماز پڑھی تو دوسری نماز تک وہ کفارہ بن جاتا ہے۔ جمعہ پڑھا تو اگلے جمعہ 2 جمعے ادا کر لیے، درمیان کے گناہ صغیرہ اللہ کی رحمت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن کبیرہ گناہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ سچے دل سے اس رمضان کے آنے سے پہلے اپنے اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اللہ کی طرف لوٹئے، اللہ کے در پہ آئیے، اللہ کے ہاں سوالی بنیے اور اللہ سے معافی مانگیے۔ اگر رمضان کے آنے سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی ویسی کی ویسی رہے، رمضان آئے گزر جائے، میں پہلے بھی بے نماز، رمضان میں بھی بے نماز، رمضان کے بعد بھی بے نماز، تو پھر میں نے رمضان سے کیا فائدہ اٹھایا؟ اپنے گناہوں کو یاد کیجئے، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگیے، سچے دل سے توبہ کیجئے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے کی لگن، اس کا شوق اپنے دل میں پیدا کیجئے۔ آئیے دیکھیں وہ کون سے اعمال ہیں جس کو رمضان میں کثرت سے ادا کیا جائے اور اللہ کے ہاں اس کا درجہ بھی بہت بلند ہو۔ سب سے بڑا عمل رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا عمل ہے۔ لیکن یاد کر لیجئے گا، رمضان کے روزے اسی کو فائدہ مند ہوں گے جو پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مفہوم سمجھ چکا ہو، جو عقیدہ توحید کو پہچان چکا ہو، جو عقیدہ رسالت کو جان چکا ہو اور پھر اس کے بعد نماز ادا کرتا ہو۔ تیسرا سٹیپ جو ہے وہ رمضان کے روزوں پر ہے۔ میں خاص طور پہ اپنے اس جملے کو دہرانا چاہوں گا، کچھ ایسے بھائی بھی روزہ رکھتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں 3 بجے 4 بجے سحری کر کے سو جاتے ہیں، فجر کی نماز انہیں نصیب، وہ کہتے ہیں جی مولوی صاحب 10 بجے ہم نے ڈیوٹی پہ جانا ہے، اب سحری کھائیں، پھر فجر کے لیے اٹھیں، پھر ڈیوٹی کے لیے اٹھیں تو نیند پوری نہیں ہوگی۔ اگر کوئی روزے دار روزہ رکھتا ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ روزہ رکھتا ہے، ظہر پہ بھی سویا رہتا ہے، عصر پہ بھی سویا رہتا ہے، افطاری بھی 7-8 بجے عشاء سے پہلے اٹھ کے کرتا ہے، ڈیوٹی کی وجہ سے، اوور ٹائم کی وجہ سے، دنیا کمانے کی محنت کی وجہ سے وہ اللہ کے فرض کیے ہوئے ٹائم کو خود اپنی طرف سے بدل دیتا ہے، تو پھر یاد کیجئے یہ روزہ اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ بخاری و مسلم میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان، آپ کا فرمان سنیے، ابن آدم کی ہر نیکی کا اللہ 10 گناہ تک اس کو اجر دیتا ہے، 10 سے لے کے 700 گناہ تک اس کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ لیکن روزہ، صیام، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ مالک فرماتا ہے الا الصیام فإنہ لی، روزہ خاص میرے لیے ہے، روزہ خاص میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی قیامت کے دن میں ہی عطا کروں گا۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ریاکاری بہت قلیل اس کے چانس ہے کہ انسان ریاکاری کی طرف آئے۔ آپ حج کرنے جاؤ گے، آپ عمرہ کرنے جاؤ گے، ظاہر ہوگا، لوگوں کو پتہ لگے گا، آپ نماز پڑھتے ہو، لوگوں کو پتہ ہے، لیکن روزہ ایک خاص داخلی عمل ہے جو آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان ہے۔ دوپہر کے 12 بجے ہے، تپتی دوپہر ہے، گرمی شدید ہے، آپ کمرے میں ہو اور کوئی ہے بھی نہیں، پانی موجود ہے، آپ نہیں پیتے، کھانا موجود ہے، آپ نہیں کھاتے، کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اس میں ریاکاری کا چانس بہت کم ہے، لیکن نیت صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا جو دین سے بیچارے دور، وہ محنت کر کے بھی خسارے والے لوگوں میں ہی رہتے ہیں۔ جی روزہ بات تو مشکل ہے، کام تو مشکل ہے، لیکن دیکھو اگر میں نے روزہ نہ رکھا تو میرا رومیٹ کیا کہے گا، میرے کمپنی کے لوگ کیا، چنگا پلا ہے، ہٹا کٹا ہے، کھاندہ پھردا ہے، پھر بھی روزہ نہیں رکھتا، لوگ کیا کہیں گے، چلو میں بھی روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اگر یہ نیت رہی کہ لوگ کیا کہیں گے تو محنت کر کے انسان برباد ہو گیا، پیاسا بھی رہا، بھوکا بھی رہا، لیکن اس بھوک اور پیاس کا اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ روزے دار کے لیے مالک فرماتا ہے روزہ میرے لیے،
میرے لیے پیاس برداشت کر رہا ہے، میرے لیے بھوک برداشت کر رہا ہے، میرے لیے خواہشات سے دور ہو رہا ہے، اس کا اجر بھی اس کو میں عطا کروں گا۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک تو افطاری کے وقت اسے خوشی نصیب ہوتی ہے، اور ایک قیامت کے دن جب وہ اللہ کی ملاقات میں اٹھایا جائے گا، جب اللہ سے اس کی ملاقات ہوگی۔ یہ روزہ نیکیوں کی صورت میں اس کے پلڑے میں ہوگا۔ روزے دار کے لیے جنت کا خاص ایک دروازہ ہے جس میں سے صرف روزے دار داخل ہوگا، اور جب روزے دار داخل ہو جائے گا تو اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ روزے دار کی شان کا کیا کہنا کہ اس کے منہ میں بو پیدا ہوتی ہے معدہ خالی رہنے کی وجہ سے، اللہ کے ہاں یہ کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ مبارک ہو روزہ رکھنے والے مسلمان بھائی کو، اہل ایمان میں سے، اہل توحید میں سے اس بھائی کو مبارک ہو جو اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، کہ وہ ایک ایسا عمل کر رہا ہے جو اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ بخاری و مسلم میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صام رمضان، جس نے روزہ رکھا رمضان کا دو شرطوں کے ساتھ، ایمان و احتسابا، حالت ایمان ہو، مشرک نہ ہو، غیر اللہ کا پجاری نہ ہو، قبروں پہ سجدے کرنے والا نہ ہو، قبروں کا طواف کرنے والا نہ ہو، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگانے والا نہ ہو، اللہ کے پیاروں کو اللہ کی عبادت میں حصہ دار بنانے والا نہ ہو۔ ایمان شرط ہے، وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھتا ہو، وہ عقیدہ توحید کو مانتا ہو، وہ شرک سے اپنے آپ کو دور رکھنے والا ہو، اور نیت اس کی ثواب کا حصول ہو۔ جب وہ اس نیت پہ حالت ایمان میں روزہ رکھتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ روزے کی حقیقت کو سمجھے۔ روزہ کیا ہے؟ پانی حلال ہے نا، کھانا حلال ہے، آپ رک گئے ہو، کیوں؟ اللہ نے آپ کو منع کیا ہے۔ جب اللہ حلال کام سے منع کرے تو مسلمان رک جاتا ہے، تو جب اللہ حرام کام سے منع کرے اس سے رکنا چاہیے یا نہیں؟ یاد کر لیجئے، اگر روزے دار صرف بھوک اور پیاس کا روزہ رکھے اور اللہ کے حرام کردہ امور سے باز نہ آئے تو برباد ہے یہ مسلمان بھی۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص جھوٹ بولنے سے باز نہ آئے، جملہ سنیے کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو شخص جھوٹ بولنے سے باز نہ آئے، جھوٹی بات پہ عمل کرنے سے باز نہ آئے، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، یہ اپنا کھانا پینا چھوڑے یا نہ چھوڑے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی روزہ رکھا ہوا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، غیبت کر رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، چغلیاں کر رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، وقت گزاری کے لیے فلمیں دیکھ رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے نہیں رکتا، تو پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، یہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے۔ اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے کائنات میں؟ سب سے بڑا جھوٹ، کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ، اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرنا۔ شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے لیکن لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھتا، روزہ رکھتا ہے، وہ اللہ کے لیے سجدے کرتا ہے، پیروں کو بھی سجدے کرتا ہے، وہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، رب کی عبادت ہے، لیکن وہ درگاہوں کا بھی طواف کرتا ہے، تو اس نے کائنات کے سب سے بڑے جھوٹ سے اپنے دامن کو نہیں بچایا۔ وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے، اور ان امور میں جن امور میں انسانی اختیار میں کچھ نہیں ہے، خالص اللہ کی صفات ہے، وہی صفات غیر اللہ کو دے کر، اولیاء اور بزرگوں کو دے کر ان سے بھی ویسے ہی امیدیں لگاتا ہے، تو یہ عبادت میں شرک کر رہا ہے، یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ اور جو جھوٹ بولے، جھوٹی بات پہ عمل کرے، اس سے باز نہ آئے، اس کے روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بخاری و مسلم میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ ڈھال ہے، جب روزہ رکھو تو بے حیائی کا کلام نہ کرو، گناہ کے اعمال نہ کرو، اور اگر تمہیں کوئی گالی دے، انسان روزے دار ہے، کسی سے منہ ماری ہو گئی، غصہ آ گیا، جھگڑا ہو گیا، آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، لیکن سامنے والا آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ سے لڑائی کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کو جواب میں کہو
میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں، تو نے جو بولنا ہے بول لے، تیرے جملوں کو، کڑوے کسیلوں کو میں سن کے برداشت کروں گا، لیکن میں اپنی زبان سے گالی نہیں دوں گا۔ کیوں؟ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اگر کوئی آپ سے لڑائی کرے اور آپ روزے سے ہیں تو جواب میں لڑنا نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، بلکہ اپنے آپ پہ صبر کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے کہ امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور جواب میں کہنا ہے میں روزے دار ہوں۔ روزہ آنکھوں کا، کانوں کا، زبان سمیت تمام اعضاء کا روزہ ہے، صرف پیٹ کا روزہ نہیں، صرف بھوک پیاس کے برداشت کا نام روزہ نہیں، بلکہ ہر انسانی جسم کے حصے کا روزہ ہے۔ اس کو جس عمل سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اسے رک جانا ہی روزہ ہے۔ یہ تصور درست نہیں ہے کہ رمضان کی راتیں اور میرے گھر کے اندر ٹی وی چلتا رہے اور میں سمجھتا ہوں میں روزے دار ہوں۔ آپ کی آنکھوں کو جو آپ دیکھ رہے ہو اللہ نے اس سے منع نہیں کیا، آپ جو سن رہے ہو اللہ نے اس کو سننے سے منع نہیں کیا۔ پورے جسم کا روزہ ہے، ایک عمل جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اس سے اپنے دامن کو بچائیے، اور اگر آپ حقیقی طور پہ اس سے بچتے ہیں تو سمجھ لیجیے آپ نے روزہ رکھا ہے۔ اور اگر صرف بھوک اور پیاس ہی برداشت کی ہے، باقی کسی کام کو دیکھتے ہوئے نہ جھوٹ بولتے ہوئے شرم آتی ہے، نہ جھوٹی باتیں پھیلاتے ہوئے شرم آتی ہے، نہ بھائیوں کی غیبت چغلیاں کرتے ہوئے مجھے کوئی ٹینشن ہوتی ہے، نہ اللہ کے حرام کردہ امور کے اپنا وقت گزاری میں مجھے کچھ کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی دکھ لاحق ہوتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ پھر میں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا ہے۔ رمضان کے ایام میں، رمضان کی راتوں میں ایک بہت بڑا عمل، وہ رات کو اللہ کے لیے قیام کرنا، اللہ کے لیے نماز پڑھنا، اللہ کے لیے اپنی راتوں کو جگانا۔ کس کام میں؟ عبادت میں، قیام میں، نماز میں، سجدے میں، رکوع میں۔ یہ بڑی عظیم عبادت ہے۔ بخاری و مسلم میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قام رمضان، جو رمضان میں قیام کرے، شرطیں وہی دو جو سیام کے ساتھ تھی وہی قیام کے ساتھ ہے۔ مومن ہو، مشرک کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ وہ تراویح پڑھے، وہ شبینے پڑھے، وہ نفل پڑھے، وہ نوافل پڑھے، عقیدے میں شرک ہے، برباد ہے اس کا ہر عمل۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں جو رمضان میں قیام کرے ایمان اور ثواب کی نیت سے، اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اہل ایمان کا تذکرہ قرآن کیسے کرتا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے جو زمین پہ بڑی نرمی سے چلتے ہیں، زمین پہ اکڑ کر اللہ کے نیک بندے عباد الرحمن نہیں چلا کرتے، وہ بڑے دھیمے ہو کے چلتے ہیں، ان کے مزاج کے اندر بڑا دھیما پن ہوتا ہے۔ اور جو اکڑ کے، گردن اکڑا کے، گردن میں سریا ڈال کے کسی غریب کو دیکھے تو اس کے ساتھ کندھا ٹکرا کے، موڈا مار کے، اور یہ سمجھے کہ بس میں ہوں، میں آؤں تو راستہ خالی ہونا چاہیے، میرے سامنے کوئی اور نہ ہو، تو کیا اس کا شمار اللہ اپنے بندوں میں کر رہا ہے؟ اللہ کے بندوں کی تو صفت یہ ہے، وہ زمین پہ چلتے ہیں بڑے نرم۔ وہ دوسرے مسلمان کو دیکھتے ہیں تو اس کو اپنے آپ سے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ اپنے سے افضل سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کی اللہ کے دربار میں کوئی ایسی نیکی قبول ہو چکی ہو جس نے اس کو جنت میں مجھ سے اعلیٰ مقام کا حقدار بنا دیا ہو۔ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ نرمی کرنے والے، زمین پہ نرم چلنے والے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو، جب دل میں ایمان آتا ہے تو انسان کے جسم کے اندر اپنے آپ جھکاؤ آ جاتا ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے پھلدار درختوں کو، آم کا سیزن ہے آج کل، آم کے بوٹے دیکھے ہیں آپ نے؟ جب درخت کو آم لگ جاتا ہے اس کی ٹہنیاں کیسے جھک جاتی ہے؟ کیوں؟ پھل لگ گیا ہے۔ جب مسلمان کو ایمان کا پھل مل جاتا ہے، ایمان کے ذائقے کو چکھ لیتا ہے، وہ جھک جاتا ہے۔ ہر مسلمان کو ادب سے ملتا ہے، ہر انسان کے ساتھ پیار سے بولتا ہے، اس میں اکھڑ مزاجی، لڑائی جھگڑا یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور وہ درخت جس کو پھل نہیں لگا، آپ نے کبھی اس کو بھی دیکھا ہوگا، سفیدے کا درخت دیکھا ہے؟ انڈیا پاکستان میں ایک درخت ہوتا ہے سفیدہ، اس پہ پھل لگتا ہے؟ سفیدے پہ نہیں لگتا، وہ جھکا ہوا ہوتا ہے یا سیدھا ٹونڈ موڈ اوپر کو جاتا ہے، اس کے اندر اکڑاؤ ہے، کیوں؟ پھل نہیں لگا۔
جس کو ایمان کا ذائقہ مل جاتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بچ جاتا ہے. ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. مومن ہوگے تو پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، آرام سے چلنے والے. اور اگر ٹاکرا کسی کافر سے ہوگا، ایمان اور کفر کا مارکا ہوگا، تو یہ کفار کے سامنے فولاد سے زیادہ سخت ہونے والے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اہل ایمان کا ذکر مالک کیسے فرما رہا ہے؟ جب ان کا مکالمہ جاہلوں سے ہو جائے، کوئی اسے گالی دے تو جواب میں وہ گالی نہیں دیا کرتا، کوئی اس پہ طنز کرے وہ جواب میں وہ زبان استعمال نہیں کرتا، بلکہ اسے سلامتی کا آوازہ لگا کے اس کے پاس سے کنی کترا کے نکل جاتا ہے. ایک شخص نے مجھے انڈیا سے فون کیا اور خوب گالیاں دی، جتنا وہ بیچارہ گالیاں دے سکتا اس نے دے لی. میں خاموشی سے سنتا رہا. قبر پرست تھا کوئی، کلمہ پڑھنے کے باوجود توحید کے نور سے دور بیچارے، جاہل مولویوں کی چنگل میں پھنسے ہوئے. تو جب اس نے 1-2 منٹ کا غصہ نکال لیا، گالیاں دے دی، میں نے جواب میں کوئی گالی نہ دی تو مجھے کہنے لگا تیرے منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ تو کیوں نہیں بھونکتا؟ تو میں نے کہا پیارے بھائی میری منہ میں زبان ہے، جیسے آپ نے گالیاں دی مجھے بھی اللہ نے زبان دی ہے، لیکن میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نے مجھے یہ زبان استعمال کرنے سے منع کیا ہے. تم نے جس پیر صاحب کی بیعت کی ہے ہو سکتا ہے وہ پیر صاحب تمہیں صرف گالیاں ہی سکھاتے ہوں. اگر ٹکراؤ کہیں جاہل سے ہو جائے، بے علم سے ہو جائے، اکھڑ مزاج سے ہو جائے، تو اس کی لازمی نہیں ہے ہر بات کا جواب دیا جائے، ہر پتھر پہ اس کو اینٹ ماری جائے، ہر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے. نہیں، بلکہ خاموشی اختیار کیجئے. اور جب سمجھتے ہیں کہ یہ دور ہے دین سے، یہ دور ہے قرآن کے نور سے، تو اس کے پاس سے کنی کترا کے نکل جائے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ کے پیارے بندے وہ ہوا کرتے ہیں جو اپنی راتوں کو رکوع اور سجدے میں گزارتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم. اللہ ہمیں بھی ان کو شامل فرما دے جن کی راتیں اللہ کے لیے رکوع کرتے ہوئے، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہوئے گزرتی ہو. اللہ کے لیے سوچئے، اور سب سے پہلے اللہ کہنے والے کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی رات کا حساب تو لگاؤں، میری رات کیسے گزرتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا فاروق اعظم کو کہتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں زندگی کی آخری لمحات میں، عمر رات میں اللہ کا حق ہے جس کو دن میں قبول نہیں کیا جاتا، وہ حق رات کو ہی ادا کیا جاتا ہے. کیا کبھی میں نے رات کا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے مصلی پہ نماز پڑھتے ہوئے گزارے؟ کیا کبھی رات کے اندھیروں میں میری آنکھوں سے آنسو گرے؟ کیا رات کے اندھیروں میں میں نے اپنے دن کی روشنی کے گناہوں کو یاد کیا؟ کیا رات کے اندھیروں میں نے اپنے رب کو پکارا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے صحابی آتے ہیں، آپ انہیں کہتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ کہتا ہے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کثرت سجود سے میری مدد کر، نفل زیادہ پڑھ. اور رات کی نماز یہ وہ عظیم عمل ہے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسکینوں کو کھانا کھلانا، سلام پھیلانا، السلام علیکم کہنا، اور جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اپنے رب کے لیے نماز پڑھنا، یہ وہ پیارے اعمال ہے جو یہ اعمال ادا کرتا ہے وہ قیامت کے دن سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائیں گے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کبھی نہ چھوڑتے، کبھی ترک نہ کرتے، بیماری کی حالت میں بھی نہ چھوڑتے، تھکاوٹ کی حالت میں بھی نہ چھوڑتے. اگر آپ میں قیام کرنے کی طاقت نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لمبے قیام سے آپ کے قدم مبارک سوج جاتے ہیں، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے ذمہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، آپ تو معصوم عن الخطا ہے، اگلے پچھلے باپ ہیں، پھر اتنی محنت. لوگوں جو جن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ معصوم ہے، ان کے سارے گناہ معاف ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ سیدہ کائنات فرما رہی ہے قدم سوج رہے ہیں.
میں پوچھ رہی ہوں اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ جواب میں فرماتے ہیں عائشہ جس اللہ نے مجھ پہ اتنا کرم کیا ہے کیا میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ تو پیارے حبیب شکرانے کے طور پہ سب کچھ کر رہے. میری اور آپ کی زندگی تو گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے, خطاؤں سے بھری ہوئی ہے, اندھیرے ہی اندھیرے ہیں گناہوں کے. کیا ہمیں بھی کبھی یہ خیال آیا کہ اپنے گناہوں کو میں اللہ کے دربار میں پیش کر کے, تسلیم کر کے, شرمندہ ہو کے, آئندہ نہ کرنے کا عہد کر کے اللہ سے درخواست کروں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضا رات کو قیام کرتے اور جب آدھی رات گزر جاتی اور پھر اپنے گھر والوں کو اٹھانے لگ جاتے. یہ اہل ایمان کا گھر ہے, یہ مومن کا گھر ہے, یہ مومن کے گھر کا نمونہ ہے جو سیدنا عمر پیش کر رہے ہیں. آدھی رات گزر جاتی, اپنے گھر والوں کو اٹھاتے اور قرآن حکیم کی آیت آپ کی زبان پر ہوتی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو, تاکید کرو, خود بھی اس عمل پہ جمے رہو, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. کیا کبھی میں نے اپنے گھر والوں کو فون کر کے ان کی کیفیت, ان کی حالت پوچھتے ہوئے یہ پوچھا کہ زوجہ محترمہ نماز 5 وقت کی پڑھتی ہو یا ڈنڈی مارتی ہو؟ کبھی یہ توفیق مجھے بھی ہوئی؟ بیٹا بیمار ہو تو ہم سارے پریشان ہو جاتے ہیں, اپنے بچوں کو فون کرتے ہیں, پیسے بھیجتے ہیں دوائیوں کے لیے, اپنے دوستوں کو کہتے ہیں, کبھی کسی کو کہتے ہیں. لیکن کبھی مجھے یہ توفیق ہوئی میں ان سے یہ پوچھوں کہ کیا میرا بیٹا 5 وقت نماز پڑھتا ہے, میری بیوی نماز پڑھتی ہے, میری بیٹی نماز پڑھتی ہے؟ قرآن حکیم کی آیت فاروق اعظم کی پیاری مبارک زبان پر ہے, اپنے گھر والوں کو اٹھا رہے ہیں اور قرآن حکیم کی آیت کی تلاوت فرما رہے ہیں. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس نماز پہ قائم رہو. لا نسألک رزقا, اس دعوت کے بدلے میں اللہ کی طرف بلانے والے وہ رزق کا سوال نہیں کیا کرتے. مالک فرماتا ہے ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے بلکہ تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں, تمہارا رزق بھی ہمارے ہاتھ میں ہے, اور آخرت میں بول بالا تو صرف پرہیزگار کا ہی ہوگا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھتے امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما, بھلا وہ شخص جو راتوں کو جاگتا ہے, رات کے اوقات میں سجدے اور رکوع کی حالت میں عبادت کرتا ہے, یحذر الآخرہ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّ, آخرت سے ڈرتا ہے, اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے. یہ کتنا خوش نصیب ہے, یہ کتنا مبارک انسان ہے, یہ کتنا عظیم انسان ہے جو راتوں کو فلمیں دیکھنے میں نہیں گزارتا, ڈش اینٹینے کے سامنے نہیں گزارتا, انٹرنیٹ کی گندی ویب سائٹوں کو تلاش کرتے ہوئے نہ محرم لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے ہوئے نہیں گزارتا, فیس بک پہ عورتوں سے دوستی کرتے ہوئے اپنا وقت کا ضیاع نہیں کرتا, بلکہ اس کی رات کیسے گزرتی ہے, رکوع کی حالت میں, سجدے کی حالت میں, اس کی رات کیسے گزرتی ہے. یہ رکوع و سجدہ کرنے والا, یہ اللہ کی ملاقات کے دن کے خوف کو اپنے دل میں بسانے والا اور آخرت کے دن اللہ کی رحمت کی امید اپنے دل میں جگانے والا. امیر المؤمنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضا کثرت سے رات کو نماز پڑھتے اور ان نمازوں میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے. علقمہ کہتے ہیں میں نے رات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا کے ساتھ گزاری. وہ رات کے پہلے حصے میں ہی نماز پڑھنی, نفل پڑھنے شروع کر دیے, اور جب فجر کا وقت قریب ہوا اس وقت انہوں نے وتر کی نماز ادا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیے کتنی آسان ہے, یہ تو سلف صالحین کے وہ اعمال تھے جو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ, لیکن قربان جائے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی رحمتوں پر. کتنا مہربان, کتنا پیارا فرمان ہے مصطفیٰ علیہ السلام کا, اور کتنا بڑا نیکی کا خزانہ پیارے حبیب اس ایک فرمان کے ذریعے ہمیں عطا فرما رہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو امام کے ساتھ قیام شروع کرے, ہمارے ہاں تراویح کی نماز ہوتی ہے نا, آپ نے فرمایا جو امام کے ساتھ قیام کا آغاز کرے یہاں تک کہ امام کے ساتھ ہی ختم کرے, اسے چھوڑے نا, امام کے ساتھ شروع کرے اور آخری رکعت تک
امام کے ساتھ ختم کرے اس کے لیے اللہ رات بھر کے قیام کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ انڈیا پاکستان میں تو پورا پورا پارا پڑھتے ہیں قراء اور حفاظ، یہاں تو آدھا پارا بھی مشکل سے پڑھا جاتا ہے، اور ہم میں سے کتنے ہیں جو عشاء پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں اور تراویح کی نماز میں امام صاحب کے ساتھ نہیں ہوتے، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ، اور شیطان اس موقع پہ یاد کروا کے آپ کے دل میں چھپے ہوئے کام، ارے چھوڑ تراویح کو، پہلے وہ کام کر لے، دکان بند ہو جائے گی، وہ یہ ہو جائے گا، وہ وہاں چلا جائے گا۔ تھوڑی سی دیر کی، آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کی یہ عبادت، ہم اس کو چھوڑ کے دنیا کے اشغال میں لگ جاتے ہیں۔ اور پیارے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ جس نے قیام رات کا ایمان کے ساتھ شروع کیا، ایمان کے ساتھ ختم کیا، اللہ کے ہاں اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں صدقہ کرنا، مال اللہ کے لیے خرچ کرنا، وہ عظیم عبادت ہے، وہ عظیم عمل ہے کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے، لیکن آپ کی رمضان کی کیفیت کیا ہوتی؟ جس طرح تیز آندھی چلتی ہے، تیز ہوا آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ تیز رمضان کے اندر سخاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نام پہ تقسیم کرنا، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، فقیروں، ان کے اوپر خرچ کرنا، اللہ کے نام پر مال دینا۔ پیارے حبیب عام دنوں میں بھی سخی اور جواد تھے، لیکن رمضان کے اندر تو تیز اندھیری سے زیادہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کیا کرتے تھے۔ پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان ترمذی میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں بہترین صدقہ وہ ہے جو رمضان میں کیا جائے۔ ہر عمل کا اللہ رمضان میں ثواب بڑھا دیتا ہے، تو جب مال بھی اللہ کے نام پہ رمضان میں نکالا جائے گا تو اللہ اس کا اجر بھی، یہاں یہ نہ سمجھیے کہ یہ صدقے کا حکم تو صرف بڑے بڑے تاجروں کو، بڑے بڑے مالداروں کو ہے۔ انسان اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ آپ کے دل کی کیفیت کو اللہ جانتا ہے، آپ جتنا مال دو گے، آپ کی نیت کیا ہے، آپ کی کیفیت کیا ہے، آپ کے نزدیک وہ تھوڑا ہو سکتا ہے، اور اگر اس میں خلوص ہوا وہ تھوڑا آپ کو بڑے بڑے تاجروں کے پیسوں سے زیادہ اجر دلوا سکتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے 1,00,000 دینار اللہ کی راہ میں دیے، دوسرے شخص نے 1 دینار یا 1 درہم اللہ کے راستے میں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ثواب 1 درہم والے کو دیا وہ 1,00,000 والے کو نہیں دیا۔ جو 1 درہم والے کو ثواب ملا وہ 1,00,000 والے کو نہیں ملا۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیسے؟ اس کی کتنی بڑی تعداد پیسوں کی، اور اس نے تو صرف ایک درہم، 1 دینار، 1 ریال سمجھ لیجئے۔ فرمایا جس نے 1,00,000 دیا وہ کروڑوں کا مالک تھا۔ اللہ کے ہاں کوالٹی چلتی ہے، کوانٹٹی نہیں چلتی، کثرت نہیں چلتی، اخلاص چلتا ہے، نیتوں کو اللہ دیکھتا ہے۔ جس نے 1,00,000 دیا وہ کروڑوں کا مالک تھا، اور جس نے 1 دیا وہ صرف 2 کا مالک تھا۔ تو اس نے تو آدھی پراپرٹی اللہ کو دے دی نا۔ اللہ نیت دیکھتا ہے۔ آپ اپنے علاقے میں دیکھیے کون یتیم ہے، کون بیوہ ہے، کون مسکین ہے، کون محتاج ہے۔ آپ کی جیب 10 ریال کی اجازت دیتی ہے، 100 ریال کی اجازت دیتی ہے، جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے اتنی اللہ کے راہ میں خرچ کر دیجئے۔ آپ کی کیفیت کو، آپ کی نیت کو، آپ کے مال کو، آپ کی پراپرٹی کی ساری کیفیت جاننے والا کون؟ اللہ اس کا اجر اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مال طلب کیا، صدقہ طلب کیا۔ میں نے دل میں خیال آیا کہ آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا ان سے جیت جاؤں گا۔ میں نے سارے گھر کا مال اکٹھا کیا، مال اکٹھے کر کے اس کے 2 حصے بنائے۔ ایک حصہ میں نے گھر والوں کو دے دیا، اور ایک حصہ میں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر فرما دیا۔ اللہ کے نبی یہ لے کر آیا ہوں، اور میں دل میں خوش ہو رہا ہوں کہ آج میں ابو بکر سے ضرور جیتوں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کہا گھر میں جو کچھ تھا آدھا آپ کے لیے، آپ کے حکم پہ اللہ کے لیے قربان کیا، آدھا میں نے اپنے بچوں کے لیے چھوڑ دیا۔ دیکھا تھوڑی دیر میں صدیق اکبر بھی سامان لے کر آ گئے۔ پوچھا پیارے حبیب محمد کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے گھر میں جو کچھ تھا سارا اٹھا کے لے آیا۔ آپ نے کہا ابو بکر بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ کہا یا رسول اللہ گھر میں جتنا مال تھا وہ آپ کے قدموں میں ڈھیر ہے، ابو بکر کے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے دل میں عہد کیا آج کے بعد کبھی ابو بکر سے مقابلہ ہی نہیں کرنا، میں نہیں جیت سکتا، میں مقابلہ نہیں کروں گا۔ اس روایت کے اندر بھی سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہما ان کے آدھے اور پورے سامان کا ذکر ہے، لیکن اس کی کوانٹٹی کا ذکر نہیں ہے کہ آدھا لانے کے باوجود فاروق اعظم کا سامان ان کے سارے سے زیادہ تو نہیں تھا، یہ ذکر نہیں ہے۔ جو آپ طاقت رکھتے ہو، جو آپ کی ملکیت ہے، جو آپ کے پاس ہے، اس میں سے جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے لیے نکالیے۔ یہ رمضان کا مہینہ جہاں عام نیکییں، باقی نیکییں بہت اجر و ثواب کا پیغام لے کر آتی ہیں، تو صدقے کی نیکی بھی بہت عظیم نیکی ہے۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ اپنے گھر میں ایک دن پریشان داخل ہوئے، بیوی نے کہا بڑے پریشان لگ رہے ہیں؟ کہا ہاں میرے اوپر پریشانی غالب ہے، اللہ وہ ایمان کی رمق ہمارے دلوں میں بھی اجاگر فرما دے۔ بیوی پوچھتی ہے آپ کی پریشانی کا سبب کیا ہے؟ کہا میری پریشانی کا سبب یہ ہے کہ پیسہ میرے پاس بہت اکٹھا ہو گیا، مال میرا بہت اکٹھا ہو گیا، مال کی کثرت کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ ہماری پریشانی کیا ہوتی ہے؟ مولوی نال بیاہ ہو گیا، تھوڑے جے پیسے لے کے آتا ہے، کیا بہتر ہوتا میں کسی دنیا دار سے میری شادی ہوتی، کسی ڈاکٹر سے شادی ہوتی، کسی مالدار سے شادی ہوتی۔ ہم دنیا کے کم پڑ جانے پر پریشان ہوتے ہیں، اور یہاں ہمارے اکابر کی کیا کیفیت ہے؟ وہ پریشان ہے کہ مال میرے پاس بہت زیادہ ہے۔ نیک بیوی جواب میں کہتی ہے اس میں پریشانی والی کیا بات ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کر دیجئے۔ تو سیدنا طلحہ بیٹھے اور وہ سارا مال اللہ کے نام پہ بانٹنا شروع کر دیا، اور سارا کا سارا مال اللہ کے نام پہ بانٹ دیا۔ پوچھنے والے نے کہا طلحہ کے پاس اس دن مال کتنا تھا؟ کہا اس کے پاس 4 لاکھ دینار تھے یا درہم تھے، 4 لاکھ، اور وہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وارضاہ، پیارے حبیب کے وہ صحابی جو اللہ کے نام پر خرچ کرتے۔ روایت میں آتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی زمین پہ دھمک سنتی ہے، پوچھتی ہے یہ آواز کیسی ہے؟ کہا آج عبد الرحمن کا بہت بڑا تجارتی قافلہ مدینے میں داخل ہوا ہے، یہ اس کے اونٹوں کی پیر و قدموں کی آہٹ ہے۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن کا اس دن کیا حال ہوگا جس دن وہ اٹکھیلیاں کرتا ہوا، چھلانگیں مارتا ہوا، ہنستا مسکراتا ہوا اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ سننے والے نے یہ پیغام سیدنا عبد الرحمن تک پہنچایا۔ وہ قافلہ چھوڑتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں ماں آپ نے یہ جملے رسول اللہ سے سنے ہیں؟ کہا ہاں میں نے تیرے رسول سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرما رہے تھے عبد الرحمن کا اس دن کیا حال ہوگا جس دن وہ ہنستا ہوا، اٹکیلیے کرتا ہوا، مسکراتا ہوا، دوڑتا ہوا اللہ کی جنت میں داخل ہوگا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ سن کر آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور کہتے ہیں ماں، اے مومنوں کی ماں، یاد رکھنا اور گواہ بن جانا، اس عظیم خوشخبری کے شکرانے کے طور پہ میں نے یہ پورا قافلہ اللہ کے نام پہ وقف کر دیا ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں یہ عمل اور زیادہ اجر و ثواب والا ہے۔ اسی طرح نیک اعمال میں سے کھانا کھلانا، مسلمان بھائیوں کو، مجبور لوگوں کو، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، ان کا جن کی ہاتھ بند ہیں، جن کا گزارا مشکل سے چلتا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں اپنے اقربا میں، اپنے رشتہ داروں میں، اور اگر غریب، فقیر، مسکین، محتاج رشتہ دار ہو تو اس کو کھانا کھلانے میں آپ کو 2 اجر ملیں گے، صلہ رحمی کا بھی اجر ملے گا اور کھانا کھلانے کا بھی اجر ملے گا۔ قرآن حکیم ہمیں درس دیتا ہے
اہل ایمان کی کیفیت بیان کرتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اہل ایمان اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے کیا ہے، کس نیت سے کھلاتے ہیں، اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں نہ وہ شکریہ کے لیے، نہ واہ واہ اور بلے بلے کے لیے، نہ مشہوری کے لیے، نہ لوگوں میں چرچے کے لیے، ہم تمہیں یہ کھانا کھلا رہے ہیں کہ ہمارے اس عمل کو دیکھ کے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے قریبیوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، غریبوں کو، فقیروں کو، یتیموں کو، حاجت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ تو تم سے تعریف کی ہمیں ضرورت ہے، نہ شکریہ کی امید رکھتے ہیں، نہ اس کے کسی بدلے کی امید رکھتے ہیں، نہ اس پر نہیں کھلا رہے کہ آج تمہیں کھلائیں گے۔ فیملیوں میں یہی ہوتا ہے نا، آج ہماری دعوت ہوئی، کل ہمیں ان کی کرنی پڑے گی، آج ہم ان کے گھر گئے، کل کو وہ ہمارے گھر آئیں گے، یہ تو بدلے کا بدلہ ہے۔ مومن تو محتاج دینداروں پر، اپنے رشتہ داروں پر، کمزوروں پر جب یہ عمل کرتا ہے، ان کو کھانا کھلاتا ہے، انہیں پیٹ بھر کے سلاتا ہے، تو یہ بدلے کی امید نہیں رکھتا، نہ لوگوں میں چرچے کی امید رکھتا ہے، نہ شکریہ کی امید رکھتا ہے کہ بعد میں یہ ہماری تعریف کریں گے، جہاں ہمیں دیکھیں گے جھک کر سلام کیا کریں گے، بلکہ اس کا یہ سارا عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، ہم تو ڈرتے ہیں اپنے اللہ سے تنگی اور سختی والے دن سے، کہ آج ہم ان کمزوروں پہ اپنا مال خرچ کریں، ان کے پیٹ بھر کر انہیں سلائیں، تاکہ جب تنگی اور سختی والا دن آئے گا اللہ ہماری اس نیکی کو قبول کر کے اس دن کی سختیوں سے اللہ ہمیں بچا دے۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، بس انہیں اللہ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا۔ جنہوں نے اس دنیا میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں، عزیزوں کا خیال رکھا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ فرماتا ہے پھر ان کو قیامت کے دن اللہ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خشکی اور خوشحالی عطا فرما دی۔ تازگی، خوشی، خوشحالی، اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اللہ نے اس کے بدلے میں انہیں دیا کیا، ان کے صبر کے بدلے میں جنتیں عطا کی، ان کو ریشمی لباس عطا فرمائے۔ جو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہ ماجرا کرے، آپ جانتے ہیں اپنے علاقے کو، اس کو تلاش کیجئے، اس رمضان کے مبارک مہینے میں کچھ نہ کچھ ان کے منہ میں لقمہ ڈالنے کی کوشش کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کا یہ عمل قیامت کی سختیوں والے دن آپ کے لیے سائے کا سبب بن جائے۔ سلف صالحین کھانا کھلانے میں بہت حریص تھے، اس کو باقی عبادات کے مقابلے میں ہمیشہ مقدم رکھتے تھے، اس کا خیال زیادہ رکھا جاتا تھا۔ ترمذی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جو مومن دوسرے مومن بھائی کو، خیال کیجئے گا، پیارے حبیب کا آوازہ سنیے گا، جو مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلائے، کہیں سیلاب آ گیا ہے، کہیں زلزلہ آ گیا ہے، کہیں مصیبت آ گئی ہے، کسی گھر کا روزگار چلانے والا آدمی مر گیا ہے، وہ یتیم بیوہ ہو گئے ہیں، بھوکے ہیں، آپ کو پتا ہے ان کے گھر میں بھوک ہے، پیارے حبیب علیہ السلام فرما رہے، جو مومن حالت بھوک میں اپنے مومن بھائی کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت کے پھل کھلاتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم ومعہم وفیہم، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جو اہل ایمان، اہل توحید بھائیوں کے پیٹ میں کھانا پہنچانے کا سبب بنے، یہ عمل کریں، اور اجر کتنا عظیم ہے، مالک ان کو جنت کے پھل کھلاتا ہے۔ اور جو کسی مومن مسلمان بھائی کو پانی پلاتا ہے، اللہ اس کو قیامت کے دن جنت کے چشموں سے پانی پلائے گا۔ کسی مومن بھائی کو، ارے مومن بھائی تو بہت بڑی ہستی ہے، حدیث میں آتا ہے ایک فاحشہ عورت جا رہی تھی، جس نے کتے کو دیکھا جو کنویں کے قریب گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا،
اس نے اپنے دوپٹے سے اپنے موزے کو باندھا, کنویں میں اتارا, پانی بھر کے اس کے سامنے رکھ دیا. وہ ایک جانور, اور جانور بھی نجس جانور, لیکن اللہ کی مخلوق تو ہے نا. اس نے پانی پیا, دم ہلاتا ہوا چلا گیا. اللہ نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت عطا کر دی. اور جو مومن کی پیاس بجھائے, جو مومن کو پانی پلائے, آپ کو پتا ہو فلاں علاقے میں مسلمانوں کے پاس پانی میں تنگی ہے, کنواں کھدوا دیجئے, نلکا لگوا دیجئے, پانی کا بندوبست کر دیجئے. جو مومن بھائی کو پیاس میں پانی پلائے گا وہ جنت کے چشموں سے پانی پیے گا. سلف صالحین میں سے بعض کا یہ قول بھی ہے کہ مجھے اپنے 10 بھائیوں کو کھانا کھلانا, 10 مسلمان بھوکے بھائیوں کو کھانا کھلانا, اولاد اسماعیل میں سے 10 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے. ہماری کیفیت تو بالکل بدل چکی ہے. گھر کے اندر گوشت بھونا جا رہا ہے, گھر کے اندر بہترین ڈشیں تیار ہو رہی ہیں, اور ہمیں نہیں پتا ہمارے پڑوسی کس حال میں سوئے ہوئے ہیں. ہر بندہ اپنی زندگی میں مگن ہے, اہل ایمان کی خبر نہیں ہے. اور یہاں بعض ائمہ کا یہ قول بھی ہے کہ 10 مسلمانوں کو بھوک میں کھانا کھلانا اولاد اسماعیل میں سے 10 غلاموں کو آزاد کروانے سے زیادہ عزیز ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر, مالک بن دینار, احمد ابن حنبل رحمہم اللہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنی افطاری کا سامان لوگوں میں بانٹ دیا کرتے تھے, حالانکہ یہ خود بھی روزے سے ہوتے تھے. اپنا مال دوسروں پہ صدقہ کر دیتے. ابن عمر رضی اللہ عنہما نکلتے, یتیموں مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کرتے. ہم تو کسی کو افطاری دے بھی دیں, کوئی غریب, کوئی بیچارہ, کوئی جھاڑو دینے والا, کوئی صفائی کرنے والا, کوئی نوکر ٹائپ آدمی مسلمان, اس کو ایک سفرے میں رکھ کے اتھے جا کے بھیجا, یہاں یہ چودھری صاحب بیٹھے, یہ شاہ صاحب بیٹھے, شیخ صاحب بیٹھے, بڑے لوگ بیٹھے, اس کو ایک پلیٹ میں رکھ کے کونے میں بٹھا دیتے ہیں, جوتیوں کے بعد ابن عمر صحابی رسول, امیر المومنین کے بیٹے, خود نکلتے تلاش میں, یتیموں, بے سہاروں, مسکینوں کو تلاش کرتے, ان کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کرتے رضی اللہ عنہما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے, اور اس فرمان سے پہلے یہ بات یاد رکھیے, یہ کھانا کھلانا, یہ سلام کرنا آپ اس میں محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. اور پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان کیا ہے, تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ بن جاؤ. تم ہرگز مومن نہیں بن سکتے جب تک آپ اس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ. تو اپنے بھائیوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلانا یہ دلوں میں محبت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اسی طرح افطاری کروانا بہت بڑا عمل ہے. پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا, جو روزے دار کی افطاری کروائے اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزے دار کو ملتا ہے, اور روزے دار کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی. یہاں پر بعض کہتے ہیں جی یہ جو خیمے لگتے ہیں سعودی عرب میں, اللہ جزائے خیر دے یہاں کے ذمہ داران کو, وزارت شؤون اسلامیہ کو, مکاتب دعویٰ کو, علماء کو, حکام کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اور ان سے مزید خیر کے اعمال لے, توحید کی دعوت کو پھیلانے کا سبب بنائے, مسلمانوں کی مدد کرنے والے بنائے. وہ کہتے ہیں جی یہ جو خیمے لگے ہوئے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے. نہیں پیارے بھائی, یہ مسلمان بھائی آپ کے لیے افطاری کا انتظام کرتے ہیں. میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں, آپ اپنی افطاری یہاں کر لیجئے. کچھ لوگ ان کو چھوڑ کے اپنے کمروں میں افطاری کرتے, آپ اپنی افطاری ان خیموں میں کر لیجئے. آپ نے اپنے رمضان پیکج کے لیے مثال کے طور پہ 300 ریال نکالے ہوئے ہیں, آپ یہ 300 ریال انڈیا بھیج دیجئے, یہ 300 ریال اپنے والے پاکستان بھیج دیجئے, اپنے ملکوں میں, اپنے شہروں میں, اور وہاں پہ غریبوں, یتیموں, بیواؤں, مسکینوں کی افطاری کروا دیجئے جس طرح یہاں آپ کی کروا رہے ہیں. آپ کے اجر میں یہاں والے لوگ شامل ہو جائیں گے اور آپ ان غریبوں کے اجر میں شامل ہو جاؤ گے. یہ افطاری کروانا کتنا بڑا عمل ہے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان غور سے سنیے, جو روزے دار کی افطاری کروائے یہ اس کے گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے آزادی کا سبب بن جاتا ہے. مشکل کام ہے, زیادہ محنت والا ہے, زیادہ خرچے والا ہے, چند ریال کے اندر مسلمان بھائی کا روزہ افطار ہو جاتا ہے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی افطاریاں کروائیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ثواب اللہ ہر اس شخص کو دیتا ہے بھلے جو افطاری دودھ سے کروا دے, جو افطاری
دودھ سے کروا دے، کھجور یا پانی سے کروا دے، اور جو روزے دار کو پانی پلاتا ہے اللہ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا، جس کے بعد اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو جاتا۔ جو ایک مسلمان بھائی کو افطاری میں پانی پیش کرتا ہے اللہ اس پر بھی اس کو کتنے عظیم عمل سے بدلے سے نواز رہا ہے۔ اور لازم نہیں ہے افطاری کرواتے میں کوئی لمبی چوڑی ڈشوں کی لائن ہو، جو آپ کی استطاعت ہے، اگر آپ دودھ سے کروا سکتے ہیں، کھجور سے، پانی سے کروا سکتے ہیں تو اللہ اس پر بھی وہ اجر عطا فرماتا ہے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں کثرت سے قرآن حکیم کی تلاوت کیجئے۔ سلف صالحین کثرت سے قرآن حکیم کی تلاوت کرتے، روتے، اللہ کو یاد کرتے، خشوع سے قرآن پڑھتے۔ رمضان تو مہینہ ہی قرآن کا ہے، یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ باقی ساری کتابوں کو چھوڑ دیجئے، باقی تمام اخبارات کو چھوڑ دیجئے، انٹرنیٹ کی ویب سائٹوں سے خیر بات کہہ دیجئے، اپنا پورا وقت جو وقت آپ کو میسر ہو وہ قرآن حکیم کی تلاوت میں گزاریے۔ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قرآن حکیم کا دور کیا کرتے تھے رمضان میں، اور سلف صالحین میں بہت سے جو 3 دن میں قرآن حکیم پورا کر لیتے، کوئی 7 دن میں، کوئی 10 دن میں۔ سوچئے، اور اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے، فکر کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں قرآن حکیم کتنے دنوں کے اندر اس کی تلاوت کرتا ہوں، دن کا کتنا وقت میں نے قرآن کے لیے خاص کیا ہوا ہے کہ اس وقت میں کچھ نہیں پڑھوں گا، صرف قرآن پڑھوں گا۔ الا من رحم ربی، ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ ایک رمضان گزر جاتا ہے، اگلے رمضان تک وہ قرآن نہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، پورا سال اس کی چھٹی کے دن گزرتے ہیں، اور سلف صالح 3 دن، 7 دن، 10 دن، 1 مہینہ بہت زیادہ ہے، اس کے اندر قرآن حکیم کو پورا کر لیا کرتے۔ امام زہری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں وہ حدیث کا درس دینا بھی چھوڑ دیتے تھے اور پورا مہینہ قرآن حکیم کی تلاوت میں۔ یہی قول سفیان ثوری سے بھی آتا ہے رحمہ اللہ کہ وہ رمضان کا مہینہ آتا تو باقی تمام تدریس کے اعمال کو ترک کر کے قرآن حکیم کی تلاوت میں لگ جاتے۔ سلف صالحین قرآن حکیم کو توجہ سے پڑھتے تھے، بے توجہ سے نہیں، یہ نہیں کہ وہ عربی عبارت پڑھ لی اور سمجھا نہیں۔ ہماری اکثریت کی کیفیت یہی ہے کہ ہمیں عربی عبارت پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، وہ بھی رمضان میں سال میں 1 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے مفہوم کو دل میں اتارنے کی ضرورت ہے، اس قرآن پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم، جس قوم نے قرآن کو سینے سے لگایا وہ دنیا اور آخرت میں عزت پا گئے، جس نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ ذلیل ہو گئے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ نسخہ تو موجود ہے جو ابو بکر کے ہاتھ میں تھا، قرآن حکیم تو موجود ہے جو فاروق اعظم کے ہاتھ میں تھا، جو عثمان غنی کے ہاتھ میں تھا، جو سیدنا علی کے ہاتھ میں تھا، جو سیدنا حسن کے ہاتھ میں، سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے اس قرآن کو تھاما، دنیا پہ غالب ہوئے۔ ہم نے قرآن حکیم کو چھوڑ کر اغیار کی کتابوں کو سینے سے لگایا، ہم دنیا میں ذلیل ہو گئے۔ وہ عزت پا گئے، ہم ذلیل ہو گئے۔ لیکن عزت کی کنجی ابھی بھی ہے، پڑھیے اس کو اللہ کے لیے۔ اللہ جزائے خیر دے مجمع ملک فہد کی خدمات کو کہ وہاں پر قرآن حکیم اردو زبان میں، پشتو زبان میں، کشمیری زبان میں، ملباری زبان میں، انڈونیشی فلپائنی زبان میں قرآن حکیم کے تراجم موجود ہے۔ لیجئے، پڑھیے، سمجھیے۔ اگر اب بھی ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس کی زبان میں قرآن حکیم کی تفسیر کے ترجمے ہو چکے ہیں، وہ اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جائے گا؟ قرآن حکیم کتنی عظمت والی کتاب ہے، اس کا سننا کتنا بڑا عمل ہے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے کہا رضی اللہ عنہ وارضاہ، مجھے قرآن سناؤ۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ 1 مرتبہ پڑھو گے اللہ کی 10 رحمتوں کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اللہ کے حبیب یہ تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ کہا ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ، میرا جی چاہتا ہے میں کسی غیر سے قرآن سنوں۔ کہا میں نے قرآن حکیم میں سورۃ نساء کی تلاوت شروع کر دی، اور جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ہم ایک شہید، ایک گواہ لے کر آئیں گے اور آپ کو ان کے اوپر گواہ لے کر آئیں گے۔ تو آپ نے فرمایا بس کرو،
ابن مسعود بس کرو. ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے نگاہوں کو اٹھایا, پیارے حبیب علیہ السلام کو دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح بہ رہے. بہقی میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ, تو اصحاب صفہ رونے لگے. ان کا رونا سن کر رسول اللہ رونے لگے صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کے تمام اصحاب رونے لگے. تو آپ نے فرمایا جو اللہ کے ڈر سے رو پڑے, جو اللہ کے ڈر سے آنکھوں سے آنسو بہا دے, اللہ اس پہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے. ہم روتے ہیں مال کی فکر میں, ہم روتے ہیں بیوی بچوں کی فکر میں, دنیا کے مسائل میں. کبھی تنہائی میں نے بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا ہو, اور اللہ کو یاد کرنے سے میری آنکھوں پہ سے آنسو بہے ہو. جو آنکھ اللہ کے راہ میں پہرا دیتی ہے مسلمان سرحدوں کا کفار کے مقابلے پہ کھڑے ہو کر, اور جو آنکھ اللہ کے ڈر سے روتی ہے, دونوں آنکھوں پہ اللہ نے جہنم حرام کر دی ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما جب قرآن حکیم کی تلاوت کرتے اور اس آیت پر پہنچے یوم یقوم الناس لرب العالمین, تو زاروں قطار رونے لگے کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن پوری انسانیت کو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. مسجد میں فجر کے بعد سے طلوع شمس تک بیٹھیے. صحیح مسلم میں پیارے حبیب کا فرمان, آپ کا عمل موجود ہے. جب فجر پڑھ لیتے اپنی جگہ نماز کی جگہ پر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا, اور آپ پھر 2 رکعت نماز ادا کرتے. اور پھر آپ کا فرمان کیا ہے, جب انسان نماز پڑھے اپنی جگہ پہ بیٹھے 2 رکعت نماز ادا کرے سورج نکلنے کے بعد, تو اللہ تعالیٰ اسے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے, پورے کا پورے کا پورے کا. اس عمل میں کوئی کمی نہیں. ہم حج و عمرہ کرنے کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہیں. ابھی بھی ہمارے مکتب سے گاڑیاں جا رہی ہیں. رمضان شریف کی ہر جمعرات کو گاڑیاں نکلیں گی. آپ بھی آئیے, اپنے دوستوں کو بھی لائیے. یہ ایک فرصت ہے, یہاں رہتے ہوئے اللہ کے گھر کی زیارت کا موقع ہے. یہ اللہ کی رحمت سے خیر ہے, اس کو حاصل کیجئے. لیکن یاد کر لیجئے, اگر آپ روزانہ اپنی مسجد میں فجر کی نماز سے سورج نکلنے تک بیٹھ جائیں, اللہ کا ذکر کرتے رہیں, سورج نکلنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لیں, تو پورے عمرے کا آپ کو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. اسی طرح رمضان میں اعتکاف کی عبادت بڑی عظیم عبادت ہے. صحیح بخاری میں ہے پیارے حبیب علیہ السلام ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کرتے, اور جو آپ کی وفات سے پہلا رمضان تھا اس میں آپ نے 20 دن اعتکاف کیا. رمضان میں عمرہ کرنا بڑا عظیم عمل ہے. صحیح بخاری میں پیارے حبیب کا فرمان ہے, رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کرنے کے برابر ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا گویا اس نے رسول اللہ کے ساتھ حج ادا کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر, شب قدر ہے, اس کی تلاش کیجئے. طاق راتیں 21ویں 23ویں 25ویں 29ویں 27ویں, ان راتوں میں تلاش کریں. ایک رات کی اللہ کی عبادت ایک رات میں 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے, من قام لیلۃ القدر, جو لیلۃ القدر میں قیام کر لیتا ہے اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, اگر ایمان اور احتساب ہو. کثرت سے ذکر و اذکار کیجئے, اور تمام باتوں کا نچوڑ اپنی نیت کو خالص کیجئے, اللہ کی رضا کو سامنے رکھیے. اگر اخلاص ہوا تو یہ اعمال انشاءاللہ آپ کے اور میرے گناہوں کے کفارہ بن جائیں گے. اگر ریاکاری ہوئی تو برباد ہو جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ اس مبارک مہینے کو, اس کے خیر کو, اس کے فضل کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, زندہ رکھے, ایمان پہ رکھے, موت دے تو اس حال میں دے. اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.